کہ ایک مرتبہ ایک ٹرین کی پٹری بچھانے کے لیے زمین کھودی جا رہی تھی جی اسی کھدائی میں لوگوں کو ایک قبر نظر آئی. جب وہ قبر کھلی تو اس کی خوشبو ایسی پھیلی کہ پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اتنی مبارک قبر لوگوں نے دیکھی لوگ بے چین جاننے کے لیے کہ یہ قبر کس کی ہے، کیونکہ ہنگامہ ہو جاتا ہے ایسے موقع پر. لوگ پریشان کہ چلو پتہ لگایا جائے. کوئی 40 سال کی عمر کے لوگوں کے پاس گیا، کوئی 50 سال کی، کیونکہ ہو سکتا ہے بزرگوں کو پتہ رہتا ہے جیسا اپنا یہ قبرستان ہے. آج کی جنریشن کو نہیں پتہ، لیکن آپ لوگوں سے کوئی پوچھے تو پوری ڈیٹیل بتا دو گے کہ تھی تو یہ کربلا، مگر جب ہیضے کی بیماری آئی لوگ دفنانے جاتے تھے پھر انتقال ہو جاتا تھا. خطہ والا قبرستان دور تھا اس لیے یہی دفنا دیا جاتا تھا. تو آپ کو سب پتہ ہے، لیکن نئے بچوں کو کچھ نہیں پتہ. لوگ بزرگوں کے پاس جانے لگے، ان سے پوچھنے لگے اے بڑے ابا آپ کو تو پتہ ہے اس علاقے میں قبر کس کی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ تلاش کرتے 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 آخر سراغ لگا لیا. ایک بزرگ نے بتایا اچھا تم اس کی قبر کی بات کرتے ہو، جاؤ فلاں انسان آج بھی زندہ ہے، وہ اس کی بیوی کی قبر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ اس شخص کے پاس پہنچ گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ تمہاری بیوی کی قبر ہے. کہا ہاں وہ میری بیوی کی قبر ہے. کہا تم جانتے ہو کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہ تمہاری بیوی کی قبر پھٹی، اور جب پھٹی نا اس میں خوشبو ہی خوشبو پھیل رہی ہے، پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو گیا ہے. اب تم بس یہ بتا دو کہ آخر تمہاری بیوی کون سا ایسا کام کرتی تھی، کون سے ایسے نیک عمل کیے تھے؟ کیا نمازیں زیادہ پڑھتی تھی؟ کیا روزے زیادہ رکھتی تھی؟ کیا زکوٰۃ زیادہ دیتی تھی؟ کیا حج زیادہ کرتی تھی؟ آخر کون سا کام تھا تمہاری بیوی کا کہ رب کعبہ نے اس کو اتنا عظیم الشان مقام بتا فرمایا ہے کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ اللہ الصمد پیارے، لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں لیکن وہ بتا نہیں رہا ہے. اللہ الصمد پیارے، لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا، جب وہ پریشان ہو گیا، وہ انسان کہتا ہے سنو ساتھیو، جب تم مجھ کو پریشان کر رہے ہو، بار بار مجھ سے اصرار کر رہے ہو، تو سنو ذرا. اصل میں ماجرا یہ ہے کہ میری بیوی زیادہ نماز نہیں پڑھتی تھی، زیادہ روزے تو نہیں رکھتی تھی، زیادہ زکوٰۃ تو نہیں دیتی تھی، تو پھر بتا تو صحیح آخر یہ اس کو مقام کیسے ملا؟ تو وہ انسان روتا جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، چہرہ آنسو سے بھیگ گیا ہے، روتے روتے کہتا ہے او میرے ساتھیوں سنو، جب میرے گھر والوں نے میری بیوی سے میرا رشتہ طے کیا، جب میری شادی کا وقت آیا، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں شادی کے قابل نہ تھا، میں شادی کے لائق نہ تھا، میرے اندر شادی والی قوت نہیں تھی، لیکن میرے گھر والوں نے میری زبردستی شادی کر دی اور میں شرم کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے کہہ بھی نہ پایا. اللہ اکبر کبیرہ. میری شادی کر دی گئی، میری بارات گھر واپس آئی. جب پہلی رات ملاقات کی تھی میں نے اپنی بیوی سے پہلی ملاقات میں ہاتھ جوڑ کر کے کہا او میری شریک حیات، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو مجھ کو معاف کر دینا، میری غلطی کو معاف کر دینا، میری خطا کو معاف کر دینا. کہنے لگی میرے سرتاج آخر ماجرا کیا ہے؟ تم میرے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ تم میرے پیر کیوں پکڑ رہے ہو؟ کہا میری بیوی سنو، میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی کر دی ہے، میں شادی کے لائق تو نہیں ہوں، مگر میں شرم کی وجہ سے منع بھی نہ کر سکا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ انسان کہتا ہے میری بیوی نے ایسی بات کہی تھی آج تک میرا کلیجہ چر جاتا ہے. میری بیوی نے کہا تھا او میرا سرتاج پریشان مت ہونا، یہ بات میں آج کے بعد کسی سے نہیں کہوں گی اور تمہارا گھر چھوڑ کے بھی نہیں جاؤں گی. وہ انسان کہتا ہے میری بیوی نے میرے راز کی حفاظت کر لی ہے، اسی کے بدلے میں رب کعبہ نے اس کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے. میری بیوی نے میرے راز کی حفاظت کر لی ہے. پوری زندگی میری بیوی نے میرے ساتھ گزار دی، لیکن کبھی کسی سے میری کمی کے بارے میں نہیں بتایا. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میری بیوی کو وہ مقام عطا فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو پورے علاقے میں خوشبو پھیلی پڑی ہے. سبحان اللہ. اس لیے ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کیا کرو، چھپایا کرو عیب. کوئی پاک صاف نہیں ہے، بس پاک صاف دو مخلوق ہیں، ایک انبیاء کرام رسول اللہ علیہ السلام
اور دوسری رب کی نورانی فرشتے، بس یہ تو پاک صاف ہوتے ہیں، ورنہ انسان ہے تو کہیں نہ کہیں غلطی انجانے میں ہو جاتی۔ اس لیے شادی کا بہت اونچا مقام